واعظ ابن واعظ حضرت مولانا علامہ خان کلیم اللہ خان صاحب ملتانی۔ ٹھیک کرسی اور کو نہیں کوئی آنا تو میں اٹھی کھلو یار اس نو تو تلے کرے گا کار پر کر اینو تے کار چھڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين۔ ان بند کرو کولر بند کر دیا۔ استغفر اللہ۔ مخلص بزرگوں، میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ جیڑی شے رب دے دربار دے اندر عزت اور قدر و قیمت والی ہے، اس دا نام ہے ایمان۔ ایمان ہے تو اے پورا جہان بھی ہے۔ جس دن اس دنیا تے ایمان یا ایماندار نہ رہا، اس دن اس دنیا دا آخری دن ہونا ہے۔ ایمان ہے تو جہان ہے، انسان ہے۔ ایمان نہیں تو اللہ دیا نظراں دے اندر او انسان ہی نہیں۔ دوسرے نمبر تے
ایمان والی دولت اللہ اس نو نصیب فرمائندا ہے جس دے دل نو اللہ خود پسند فرما لے. کسے دی محنت اور کمائی نال اللہ ایمان نصیب نہیں فرمائندا. ایمان اسے نو ہی نصیب ہوندا ہے جس دی زندگی نو اللہ پسند فرما لے. اگر اللہ نا پسند چا فرمائے تو سید الرسل ختم الرسل امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس اپنے وجود باجود نو اس دے اتے لے جا کے کھڑا فرمائے تے انہوں آکھے کہ اے کلمہ پڑھ تاکہ تینوں اللہ ایمان والی دولت نصیب فرما دے وے. سونا محمد الرسول اللہ دا رو کے واپس ول وینا اللہ اے فیصلہ تو فرما دیندا ہے مگر جس نو رب پسند نہ فرمائے محمد کریم چاہے روندا بھی کیوں نہ رہ جائے اللہ اس نو ایمان علی دولت نصیب نہیں فرمائے گا. اس لائٹ نو بند کر یار. سونا محمد الرسول اللہ روندے ہوئے واپس ولے. اللہ نے فرمایا میرا سونا تو کیوں رونا ہے؟ انک لا تہدی من احببت، تیری پسند نال ہدایت نہیں ملدی، لیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اس نو ملنی ہے جس نو میں اللہ خود پسند فرما لوا. ایک تو اللہ نے اے مسئلہ بھی ثابت فرما دیتا کہ میرا محبوب محمد معصوم میرا محکوم ہے، مختار کل نہیں ہے. جو بھی فیصلہ کرے تو کون کرے؟ اللہ کرے. دوسرا انہاں ڈھونگی قسم دے بے دین لوگاں دے منہ دتے بھی اللہ نے لعنت فرمائی جڑے آدھے ہان مرید ہاتھ دے وین تے انہاں دا دل ساڈے ہاتھ چ آ ویدا. او کرنٹ والیاں سرکاراں نہیں ودی او جڑی جھٹکے مرے دے تو معلوم ہویا دلاں دتے بھی حکومت چلاون والا کون ہے؟ دلاں تے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس واسطے سونا محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا فرما دے ہن کہ اللہ اے دل میرے اختیار چ نہیں ہے. مساوات دا خیال تو محمد ہمیشہ رکھدا ہے مگر میں مجبور ہاں کہ میرے دل دا رخ ہمیشہ حجرہ عائشہ دی طرف ہی رہ جاتا ہے کیونکہ دلاں دتے کنٹرولر کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. ایمان دا تعلق ہوندا ہے انسان دے دل نال. اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. میرا محبوب تے محمد معصوم دے قدم چ باہن والے ہر چھوٹے بڑے دے
دل علی تختی تے میں اپنے قدرت دے ہتھاں نال خود ایمان دا بورڈ لگا دیتا ہے. کتھے لایا ہے؟ یہ بابا انہ ہے یا انہیں جان بوجھ کے ستا پہ آیا؟ اچھا میں جوں دا بیٹھا اکھ نوٹی ہوئی میں سمجھا نبی نہ ہے. چلو بولو نہ بولو مگر اکھاں تو کھول کے بو نہ کروا لے. کاتب فی قلوبہم ایمان. معلوم ہویا اللہ دا ہر پیغمبر تعلیم ایمان لے کے آیا ہے. بریلوی دیوبندی سہر وردی تے قادری پادری اچا جھکا وڈا چھوٹا بناون نہیں آیا. اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت اور تکریم اور قدر اس بندے دی ہے جس نو اللہ ایمان والی دولت نصیب فرما دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد نبوی دی ایک نکر وچ بیٹھ کے رو رہا. کسی صحابی نے جا کے پوچھا بھئی خیر تو ہے اج کیوں رو رہے ہو؟ انہاں فرمایا کہ ہمیشہ رون دکھ اور حزن و ملال دی وجہ تو نہیں ہوندا، کدی کدی خوشی دی وجہ تو بھی آنسو آ جاتے ہیں. میں اج خوشی دی وجہ تو رو رہا. انہاں فرمایا جے ایڈی کوئی خوشی ہے تو پھر سانو بھی دس تاکہ اسا بھی تیری خوشی دے اندر شریک ہو جائیے. انہاں فرمایا خوشی میں نے اس بات دی ہے کہ اللہ نے ہدایت دا خزانہ اپنے ہاتھ چ رکھیا ہے. یہ دنیا دی کسے شخصیت دے ہاتھ چ ایمان والا خزانہ ہوندا تا اساں غریباں نو کہیں پوچھنا ہے. شکر ہے کہ اللہ نے ہدایت دا خزانہ اپنے ہاتھ چ رکھیا ہے تاکہ سانو بھی محمد دے قدمہ چ بہن دا اللہ موقع نصیب فرما دیتا ہے. تو معلوم ہویا ایمان اس نو ملدا ہے جس نو پسند کون فرما لائے. بولو وقت تسا اکسو جو یہ مولوی تویزاں والی گل کیتے بغیر راندا رہی. معلوم ہویا کسے پھوکے ٹونے ٹپلے منتر یا کہندے ہاتھ تے بیعت کرن نال ایمان نہیں ملدا. کہندیاں جتیاں چمنا تے کچھ گھتن نال ایمان نہیں ملدا. بلکہ ان سمجھو دنیا دا ہر سودا دکان تو مل وی سی مگر ایمان ہٹیاں تو وکدا نہیں ملدا. ایمان اسے نو ملدا ہے من یہدی الیہ من ینیب، جیڑا ہدایت حاصل کرنے دا شوق چا پیدا کرے او دا ہاتھ پھد کے مالا خود صراط مستقیم تے ٹور چھوڑے. تے جس نو کدی اس چیز دی تلاش ہی نہ ہوئے تو اللہ کدی پھر زبردستی دھک کے تے اس دے دل وچ ایمان نہیں پیدا. اللہ دے ہاں سب تو زیادہ قیمتی کیڑی شے ہے؟ سارے ایک واری بولو چا او جنہ چ ہنے او تا بولو نا. کیڑی شے پسند ہے رب نو؟ ایمان ہے. اور اللہ دے محبوب محمد معصوم نے بھی فرمایا کہ جب تک ایک بھی مومن راسی اللہ قیامت قائم نہ فرمائے. اتھو خود اندازہ لگاؤ کروڑاں خرباں دی دنیا آباد ہے تے ایک مومن ہے اس دی وجہ تو بھی اللہ جہان برباد. ایک گل سمجھاواں جا، سجن اوہ ہوندا ہے جیڑا سجن دی کانڈ بھرن والا ہوئے. اوہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ جیڑا منہ تے بلے بلے کرے تے کانڈ پچھو آ کے پھڑے لانا تے جاون والی تے بھی او سجن تو نہ ہویا.
سجن او ہوندا ہے جڑا سجن دی کانڈ بھرن والا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس مومن میں تک کونی نہ ڈٹھا مگر میں تا اس نو ویدھر آئے ویڈا۔ مومن دا خدا نال ایڈا تعلق گہرا پیدا ہو ویندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اساں کھرباں دشمناں کتیاں نو کھواونا برداشت کر لینے ہیں مگر مومن دی بے عزتی ہوندی ہوئی میں اللہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس ایک دی وجہ تو کتیاں تے سوراں نو بھی رب کھوائی رکھدا ہے مگر اس دی موجودگی وچ اللہ قیامت دا کھڑکار اس وجہ تو نہیں شروع کر رہا۔ ہو سکتا کوئی قبر چٹ انج نہ آکھے جو اسے بہابی دی نحوست دی وجہ تو خدا پیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے سجن نو کوئی تانا دے وچا میں رب دی غیرت برداشت نہیں کرے دی، میں اپنے دشمناں نو کھواونا برداشت کرے نا مگر مومن دی شکایت بھی میں اللہ برداشت نہیں کرے۔ عزت اس بندے دی ہے جس دے دل وچ کیڑی شے ہے؟ سارے بولو ایمان ہے۔ یہ ایڈی قیمتی شے ہے تسا آپ اندازہ لگاؤ۔ ایک بندہ دکان تو سودا لین جاوے نا 50 روپے دا یا 100 روپے دا کسے کریانے والے نو آدا ہے یار اے مینوں سرخ مرچاں دے دے۔ سرخ مرچا لے کے جدا گھر جاندا ہے گھر والی دیکھ دی ہے وہ آدھی کرما لیا یہ تو 2 نمبر ہے، یہ صحیح مرچاں اس سے چلتا لکڑی دا بورا زیادہ ہے رنگ زیادہ ہے وچ مرچ دا نام بھی کوئی نہیں۔ وہ اگو آدھا ہے نہیں اللہ دی بندی تینوں مغالطہ ہونا ہے یہ تو بیچارہ ہون حج کر کے آیا ہے ہون عمرہ کر کے آیا ہے تو بڑا نیک آدمی ہے۔ او اگو آدھی تینوں نہیں پتا اے حاجی وڈا بے ایمان ہے۔ کیا دیئے ہون بول دے نہیں ویچ کوئی حاجی بیٹھے تے نہیں ہو تسی۔ او فٹا فٹ فتوہ کی لگا دیئے اے حاجی تیری گھر والی فتوہ بے ایمان دا فٹ لیندی ہے حالانکہ اس دار الافتاء دے وچ وانج کے کوئی کورس کیتا ہی نہیں، فتوہ فٹ لائس تے جتھے تینوں 100 روپے دا نقصان آوے تو فٹ آنا بے ایمان ہے تے جتھے سارا ایمان دا خزانہ 30 سپارے قرآن پاک دا مولوی تے پیر نیتے نو لکھ لکھ کے پٹا نال بنائی دے پئے ہن اے حجا ہی شیخ الحدیث ہے، اے اجائی علامہ صاحب ہے۔ اللہ فرماندا تینوں تیرے دنیا دے روپیہ دا گھاٹا لگے تا فٹ بے ایمان دا فتوہ لینا ہے تے تو میرے قرآن نو مویا سائیاں دا سمجھے ہی اینو جیویں لٹے دا پٹے دا رہے تو اجاوی مرکزی دا اجاوی اشاعت التوحید دا اجاوی دیوبندی اجاوی غیر مقلد۔ اللہ فرماندا ہے جے تیریاں مرجج 2 نمبری ہوئے او بے ایمان ہے، جیڑا میرے قرآن نال 2 نمبری کرے سی او بھی پکا پھکا بے ایمان ہے۔ او سجوی ایمان دی رتی بھی ہون بلندے ہو نا نال دنیا دا نقصان ہوئے تو تیرا جگر پاٹن لگ ویندا ہے تے اے وی تلے رکھ کے تے مساجد دے وچوں جا کے گھڑیاں لہا لیندے اس قرآن نو لکھ لکھ کے ڈنگراں دے گاٹے چ پواویں اے اجاوی مسلمان ہے۔ گردناں آکڑ گئیاں نہ اٹھائیں۔ تو بھائیو دیکھ لو بھئی اس فتوہ لایا کہ بے ایمان مطلب اے ہے کہ جس سج ایمان ہوندا ہے او بندہ کدی بے حیا ہو سکدا نہیں ہے۔ تا اگو اللہ نے فرمایا ہے کہ جس سج ایمان آ گیا ہے انہوں میں نقد دنیا دوتے میں اللہ 2 انعام نصیب فرما دینا۔ میں اجا اے نہیں دسیا جو ایمان شروع کتھوں ہوندا ہے، میں صرف اینا دس رہا
کہ اللہ دے دربار وچ سب تو زیادہ قدر و قیمت والی کیڑی چیز ہے؟ ایمان ہے۔ یہ تو پتہ اس لگ سی نا جس لئے ایمان والا مسئلہ شروع کرے صاحب ایتھوں ایمان شروع ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تینوں میں بہت بڑی انمول دولت نال نوازیا ہے تے ڈاکہ تے چوری بھی اتھائی ہوندی ہے جتھے کوئی قیمتی مال پیا ہوئے۔ دنیا دے لٹن والے ڈاکواں تے چوراں نوں تے تو اچھی طرح جاننا ہے، جان دے ہو نا، گنا شنا لے کے کھلو رہے۔ ہون تاں اتنی عام چوری ہو گئی بھی مسجد دے اندر جتی بھی محفوظ نہیں، اتنا نماز سجدے دا خیال نہیں ہوتا جتنا جتی چوری ہوڑ دا خیال ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں سر اٹھائی سا پچھو جتی بھی ہے یا کوئی نہیں۔ تو چوری تے ڈاکہ اتھے ہی ہوندا ہے جتھے کوئی نہ کوئی شے موجود ہوئے۔ جویں دنیا دی دولت دے ڈاکو ہوندے ہن انجے ایمان والی دولت دے بھی بولو شاباش انہاں دے بھی کہ ہوندے نا ڈاکو ضرور ہوندے، وہ ڈاکا مرندے، مگر اللہ دا وعدہ ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم۔ او میرا نوجوان ستا پہ ہی نال نال ارکا انجن کیتی رکھو نا اور نال نال علی حل دے رہے ویسے رہا تھوڑے جائے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، او لوگ جنہوں میں اللہ نے ایمان والی دولت نصیب فرمائی ہے، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے اس ایمان نو محفوظ رکھیا ہے، اس ایمان دے نیڑے نہ ظلم نو لگن دیتا ہے تے نہ ظلم کرنے والے ظالم نو لگن دیتا ہے۔ اپنے ایمان نو محفوظ رکھے سی ایو جائے بندے نو میں اللہ دنیا تے دو انعامات نال نواز دینا۔ پہلا ایمان کیڑا ہے؟ اولئک لہم الامن، ایو جائے بندے دی زندگی دے اندر میں اللہ امن تے سکون تے سلامتی نو بھر دینا۔ ایو جائے مومن دے گھر دے اندر میں اللہ کدی بے چینی تے بد امنی نہیں آون دیندا۔ دیکھو امن تے سکون دا جیڑا نسخہ قرآن دسیا ہے اج کوئی حکومت منن واسطے تیار نہیں ہے، وہ اپنے تجویز کریں دے مگر جیڑے نسخے نال امن رب دے قرآن نے دسیا ہے اس پاسے اولئک لہم الامن۔ اے جنگل دے اندر بھی ودا کیوں نہ ہوئے، ساری دنیا اے دی مخالف بھی کیوں نہ ہو جائے، سارے اپنے بگانے بھی بن جاویں
تاویں ایو جائے مومن دے دل دے اندر میں اللہ کدی بے سکونی نہیں آون دیندا تے دوسرا میں رب دا وعدہ ہے وَهُمْ مُهْتَدُونَ بھاویں ساری دنیا بھی اودی مخالف ہو جاوے جیڑا ان ایمان نو محفوظ رکھن والا ہوندا ہے ایو جائے بندے نو مرد دم تک میں اللہ کدی ہدایت تو تھڑکن نہیں دیندا او مرسی تا ایمان دی حالت دے اندر او دی زندگی گزر سی تا ایمان دی حالت دے اندر او جتھے جتھے قدم رکھدا ویسے اتھائیں اتھائیں میں اللہ او دے وجود تے امن تے سکون لو او دے وجود تے باران دی شکل دے اندر وسیں دیا جاونا ہے ساری دنیا او دے مخالف کیوں نہ ہو جاوے میں اللہ دا وعدہ ایو جیا بندہ کدی ایمان دا سودا کر سکدا نہیں ہے گل دی سمجھ آئندی پئی اللہ نے لفظ بولے ہے بے ظلم ظلم نو اپنے ایمان دے نیڑے بولو مثلا اللہ دا چوری نو نیڑے نہ لگن دیویں جتھے چوری ہونی ہے اتھے ہی چور ہونا چوری ہے تول نال کون ہے بولو تو صحیح تقریر جو ہے تو مقرر بھی تو ہے نا یہ تقریر ہوندی پئی ہے تو کرن والا بھی تو ہے مطلب کیا ہے ظلم دے نیڑے بھی نہ لگیں تے ظلم کرنے والے ظالم دے نیڑے بھی بولو نہیں لگنا اللہ دے قرآن نے کئی ظلم دا ذکر فرمایا ہے مثلا اللہ دے قرآن نے فرمایا من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا سب تو وڈا ظالم ہے جس دے سامنے میں رب دا قرآن پڑھ کے سنایا جاوے ذکر بآیات ربہ اس رب دے قرآن دے احکامات پڑھ کے سنائے جاویں انہوں پتہ بھی لگے کہ واقعی اللہ دا قرآن سچ فرما رہا ہے جیڑا اس دا فیصلہ اے حتمی فیصلہ ہے جیڑا اس دا فیصلہ انہیں سمجھو سپریم کورٹ دا فیصلہ ہے جتھے اپیل دی بھی گنجائش کوئی نہیں ہے جدا اس نو ذکر بآیات ربہ اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا گیا ہے او سنن تے سمجھن دے باوجود فاعرض عنہا کنڈ کر کے ٹر گیا ہے اس نے اپنے ملفوظات در توجہ کی تھی مثلا اس نے فضائل اعمال نو چن لیا ہے اس نے تورات نو چن لیا ہے اس نے انجیل نو چن لیا ہے اس نے المحند نو چاہ کے ہاں نال چا لگایا ہے اللہ فرماندا ہے فاعرض عنہا اس میرے قرآن تو کنڈ چکی تھی میں اللہ کریم دا فیصلہ اے کہ من اظلم اس تو وڈا ظالم میری مخلوق دے اندر اور کوئی نہیں آئے معلوم ہویا جڑا انج دا ظالم ہوندا ہے او مومن دے ایمان دا ڈاکو ہوندا ہے چور ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے ایو جے نال سنگت تے صحبت نہ پیا رکھے کیونکہ میں اللہ نو خطرہ جو کدائیں تیرے ایمان نو ڈاکا نہ مار لوے اللہ فرماندا ہے اے دے کولو جیویں تو بچ بچ کے رہنا ہے میں اللہ دا وعدہ ہے کہ تیرے ایمان نو کدی دیمک لگ بھی نہیں سکدی تو سب تو بڑا ظالم ہو
جس دے سامنے قرآن پیش کیتا جائے تے اعرض عنہا، اس تو کیا کر جائے؟ اعراض کر جائے، کانڈ کر جائے۔ اور جی میں اللہ نے سونے محمد کریم نو فرمایا نا اعرض عن المشرکین، مشرک وال تینو مڈو دھیان کرن دی ضرورت کوئی، کانڈ کر گیا کر۔ اتھے ظالم اعرض عنہا انج کانڈ کر کے گزر گیا ہے کہ جی میں اس دا مڈو قرآن نال تعلق ہے ہی کوئی۔ تو اللہ فرماندا ہے اے ہی یا وڈا ظالم، لہذا اپنے ایمان نو اس ظالم تو بچا کے رکھ، اے تیرے ایمان دا دشمن ہے، ڈاکو ہے، چور ہے۔ خیال کرے اے بڑی انمول خزانہ تینو ایمان والا نصیب فرمایا ہے، کسے لچے لفنگے دے آنکھیں لگ کے تے اپنے ایمان دا سودا نہ کر بائے، سارا جہان چھٹ جائے، بلکہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارہ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتا پیو چھوڑنا پوی چھڑ دے، آباؤ اجداد چھڑنے پوے چھڑ دے، پترہ نو چھوڑنا پوے چھڑ دے، پھراواں نو چھوڑنا پوے چھڑ دے، اور ران نو چھوڑنا پوی تا چھڑ دے، برادری نو چھوڑنا پوی چھڑ دے، مگر دل وچ فیصلہ اے کر احب الیکم من اللہ، ساری دنیا نو چھوڑ سکدا مگر اللہ نالو یاری کدی چھوڑ سکدا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ٹھیک ہے، کہ ساری قسمت جو ہر محفل جی ہو جائے ہونے للو پنجو۔ خیر میرے اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اس نو بچاوان دی خاطر، اس دی حفاظت دی خاطر ہر رشتہ چھوڑ دے مگر ایمان دا سودا نہیں کرے۔ پھر اللہ دے قرآن نے فرمایا، دو چار آیتیں تو پڑھیے نا، پھر اللہ دے قرآن نے فرمایا من ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، سب تو وڈا ظالم او ہے جیڑا خود گھڑ کے جھوٹ اللہ تے بولیندا ہے۔ کس تے جھوٹ بولیندا تے جھوٹ ہوندا ہی گھڑے ہویا جیدا مڈ پاند نہیں ہوندا۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے ازلم، سب تو وڈا او ظالم ہے جیڑا افترا، خود گھر بہ کے گھڑیندا ہے تے متھے لا دیندا ہے محمد الرسول اللہ دے، گھڑیندا آپے تے متھے سونے رسول اللہ دے لا دینا ہے، یا آدھا ہے اے دین داراں انجے کیتا ہے، ساڑے اکابرین نے انج آکھیا ہے، ساڑے اولیاء نے اے لکھیا ہے، اے بڑے بڑے بزرگاں دے اوتے اتفاق ہے، اے پچھو دی گل آندی پئی ہے، حالانکہ اس دا نہ قرآن چ وجود نہ محمد دی زبان چ وجود، مگر اس نے افترا، مثلا جویں اس گھڑے ہے من صلی علیہ عند قبری افترا علی اللہ کاذبا، اس جھوٹ گھڑے ہے تا کہندے تے گھڑے ہے۔
بولو نہ ہو یار آدھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میری قبر دے نیڑے میری قبر دے اتے آ کے درود و سلام پڑھے تا سمیتو ہوں میں سن لیندا پہلے تے ویکھ عقل نو استعمال کر اے پیغمبر نے جڑے بول بولے قبر دے وچ بیٹھ کے بولے یا باہر بولے جدا باہر بولے تا پیغمبر نو تا پتہ بھی کوئی نہیں کہ میری قبر کتھے ہے کدو ہونی ہے تے کیویں ہونی ہے لہذا افطرا جیڑا میرے محمد تے جھوٹ پیا بولنا ہے انج سمجھو میرے محمد دے دین تے بہتان پیا بندا ہے ایو جیا روایتاں جھوٹیاں گھڑ گھڑ کے میرے محمد نو بدنام کرنے والا بھاویں شیخ الحدیث ہوئے بھاویں چٹیاں داڑیاں لاوے بھاویں مکے تے مدینے وچ رہن والا ہوئے بھاویں گجرالے یا قلعے وچ رہن والا ہوئے اللہ فرماتا من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اے وڈا جھوٹا ظالمی نے جیڑا میرے محمد تے جھوٹ بولن تو نہیں رہ سکدا او کدی مومن دا سجن نہیں ہو سکدا لہذا اللہ فرماتا انہاں دی محفل تے مجلس دے وچ نہ منجے پیا ہو سکدا ہے کہ تیرے ایمان تے ڈاکا نہ پے جاوے لہذا اللہ فرماتا لم یلبسوا ایمانہم بظلم یو جائے ظالم کولو بچ کے رہن دا وعدہ تو چکر مرد دم تک میں اللہ تیرے ایمان نو ضائع نہ ہون دے سے اللہ کریم نے تیسرے مقام تے فرمایا جاگ دے پائے ہو نا تیسرے مقام تے اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ اس پکھے دا منہ پر ہی کر دے یار میرے دیر نہ کر ان چھک جانا اتھا یہ تیرے دیر ہی لگا رہے دیکھو اللہ دے قرآن نے ایماندار آدمی دے ایمان تے کیسے کیسے پہرے لگا دیتے ہیں کہ دنیا دے انو گھاٹا آ جاوے او خیر میرے مگر جیڑا ایمان اساں انو دیتا ہے اس تے کوئی کسے قسم دا داغ تے دھبا نہ آئے مگر آج ویکھ لو دنیا دے حصول دی خاطر بندہ حلال تے حرام دی تمیز ہی ختم کر دیندا ہے او دے حصول واسطے بڑی تگو دو کردہ ہے محنت تے مشقت اٹھاندا ہے مگر ایمان نو حاصل کرنے دی کدی سوچ بھی پیدا نہیں ہوئی ایک کدی خیال نہیں آیا جو اس کم نال کی دائی میرا بھریا وٹی تا نہ جائے میرا ایمان تا نہ ضائع ہو جائے اے آدھا نہیں جڑے آپ پہ بوٹی آندی ہے آمر دے بھاویں کھوتے دی بھی کیوں نہ ہوئے اللہ نے اسے وجہ تو فرمایا ہے وَقُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ایمان نو اگر بچاو نہیں تا ظالم دے نیرے نہ جاوے ای ہو جیا ظالم کٹھی ہوئی بھی تینو دے ویچا انجے سمجھے سور ذبا ہویا پہ آئے اس نے نیرے نہ جاوے ایمان نو بچاو نہیں حلال تو کھاندا رہو تیرے ایمان والے پودے نو پھلدا پھلیندا مالنا خود رہے کہ آدھا بس بوٹی ہوئے بھاوے جیڑی شاید بھی ہوئے ان الشرک لظلم تو سب تو بڑا ظالم کون ہے بولو نہ ہونا ہو جس سے ایمان کوئی نہیں مشرک سب تو بڑا ظالم تو اللہ فرماتا اس ظالم دے نیڑے اگے پیچھے نہ لگے ہے تو جدہ کئی نہ کئی روسٹ ہوئے ہوئے لیگ پیس آ جاویں تو وہ پیچھا واپس نہ ولڑ دی اللہ دی قسم قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو ایمان دے حصول واسطے رزق حلال دا ہونا شرط اول ہے
بندہ جب تک حرام تو نہیں بچدا اس وقت تک اللہ ایمان والی دولت نصیب فرمائندا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اسے واسطے سپیشل اپنے پیغمبراں نو آکھیا یا ایھا الرسل، او میرے رسولو تسا دنیا تے جا رہے ہو، انسان ہو تانوں کھاون پیون دی ضرورت بھی ہونی ہے، تو خیال کریا ہے کلو من الطیبات، پاک کھاونا ہے، مشکوک تے حرام دے نیڑے نہ جویا۔ پھر کے کریا ہے وعملوا صالحا، پھر تسا عمل سونے سونے جیویں کریں دے ویسو انجے انجے تسا رسولہ نو میں اللہ عروج نصیب فرما دے۔ تو حلال غذا دا ہونا بھی بولو ضروری ہے۔ اللہ دے بندے ہو جی تسا یہ چھوڑ دیو تو تہاڈا وجود کوئی گھٹ کوئی نہیں بہنا۔ واللہ العظیم میرے اگے رب دا قرآن پہ ہے، میں جوں دا شعور حاصل کیتا ہے، ساڈے گھر دے اندر باہر دی کٹھی ہوئی دا کوئی گوشت کدی نہیں آیا۔ ہن میری الحمدللہ 51 سال عمر ہو رہی ہے، ویکھنی تو میں تانوں چھوڑ نظر آنا، بہرحال میں 50 تو ٹپ گیا میں۔ ساڈے گھر وچ باہر بازار دی یا کسے دی ذبیحہ ہوئی دا گوشت گھر وچ نہیں آیا۔ یہ میرے والد صاحب حضرت علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ مسئلہ سٹیج تے تو بعد وچ بیان فرمائے، بڑا عرصہ بعد۔ ابتداءً ساڈے گھر دے اندر باہر دا کٹھی ہوئی ذبیحہ ہوئے گوشت نہیں آیا۔ اے میں جدوں دا میں شعور حاصل کیتا ہے، میں اپنے گھر دے اندر باہر دی ذبیحہ آئی ہوئی نہیں ویکھی۔ تو شکر ہے ساڈے پیو نے اے عمل کیتا ہے، تا اج سانو بھی بے دھڑک ہو کے بے جگری نال اللہ دے قرآن دے سناون دی رب نے توفیق نصیب فرما دیتی۔ حلال غذا دا بڑا اثر ہوتا ہے، اللہ نے اسے واسطے رسولہ تے بھی پہرا لگایا ہے۔ تسا مشکوک تے حرام چیز دے نیڑے، حالانکہ پیغمبر ہوئے انج ہو سکدا ہی نہیں، کیونکہ پیغمبر دے وجود تے ہی رب حلت تے حرمت دے قانون بیان فرمائیدا، مگر اللہ نے اہتماماً اس وجہ شریعت پیغمبر ہے، او دے واسطے بھی یہ قانون ضروری ہے کہ حرام دی چیز دے نیڑے نہ جائے۔ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، سب تو وڈا ظالم ہوئے جس نے اللہ تے بھی جھوٹ بولیا ہے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، تے جداں او دے سامنے سچ دے خزانے نو پیش کیتا گیا ہے، اس کذب اللہ دے اس سچ دا بھی انکار کر دیتا ہے۔ توجہ کریا ہے، ایتھے اللہ نے لفظ بولیا ہے کذب بالصدق، انہیں اور اے لفظ اللہ نے سونے محمد رسول اللہ تے بھی بولیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جا بالصدق، اے میرا سچ بن کے آیا ہے، انہیں میرا محمد الرسول اللہ سچ دا خزانہ بن کے آیا ہے، جویں اس وچ ریب نہیں آ سکدا، انہیں صاحب قرآن چ عیب نہیں آ سکدا۔ میرا قرآن لا ریب تے میرا سونا بے مثال جوان محمد بے آئے بے، اس چ ریب نہیں آ سکدا تے میرے پیغمبر چ عیب۔
بولو نہیں آ سکدا، لہذا جس نے میرے قرآن نو جھٹلایا ہے انہیں سمجھو کہ اس نے صداقت پیغمبر دا انکار کیتا ہے، کیونکہ قرآن متعارف کرایا ہے تے زبان محمد الرسول اللہ نے، تے محمد الرسول اللہ نو متعارف کرایا تا قرآن کلام اللہ نے، قرآن محمد دا شاہد بنیا ہے تے محمد الرسول اللہ قرآن دا شاہد بنیا ہے۔ فرق اتنا ہے اے اتو تلے آیا ہے تے محمد نو تلو اٹھا کے تے اتوں بلایا ہے، اتو تلے آون والا چپ کر کے رانا ہے تے تلو اٹھی کے اتو ونجن والا بول بول کے سناون والا ہے۔ لہذا اللہ فرمانا ہے جس بندے نے کذب بالصدق میرے اس سچ دی تکذیب کیتی ہے، انہیں سمجھو کہ اس دا میرے محمد نال بھی تعلق کوئی نہیں آئے، بھاویں نعرے مریندا رہ جاوے صدقے یا رسول اللہ تیری صورت لسانی پہ، یا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر اللہ فرماندا ہے اس نے میرے قرآن دا انکار چا کیتا، میرے قرآن نو کانڈ چا کیتی، میرے قرآن دا مقابلہ کیتا اس تے کیتا بھی کیویں اس کہ میں یجادل فی اللہ بغیر علم، مجادلہ کریندا پہ جیندے کول کوئی دلیل بھی کوئی نہیں آئے، جداں پھسدا تے ولدا ممکن انہو سکدا ہے، جداں پھسدا تے آدھا میرے خیال دے مطابق انہو سکدا ہے۔ اللہ فرماندا ہے تائیں پیچھے دے پلیت ملہ دے خیال دی کیا اوقات ہے، خود میرے محمد بھی اپنے خیال نو اپنی مرضی نال نافذ نہیں کر سکدا، کیونکہ میرے محمد دا خیال بھی قرآن، میرے محمد دا مقال بھی قرآن، میرے محمد دا بیان بھی قرآن، میرے محمد الرسول اللہ دی سیرت خصلت بصیرت بھی قرآن، میرے محمد دا یعول مآل بھی قرآن، او میرے محمد دا عسرت یسرت غسلت غسلت غسل بھی قرآن، میرے محمد الرسول اللہ دے اٹھنے تے بانے تے حزن و ملال بھی قرآن، میرے محمد الرسول اللہ دی تلاوت کے راہ سخاوت صدارت سیاست سیادت قرآن، او میرے محمد کریم دی حرکات سکنات، میرے پیغمبر دی احتمال، میرے پیغمبر دے اعمال و اقوال و کردار و احوال، میرے محمد دے انتقال دا گواہ بھی قرآن بن کے آئے، لہذا جیڑا میرے قرآن دا مخالف او میرے محمد دا بھی مخالف، میرے قرآن دا سجن او میرے محمد دا بھی سجن ہے، لہذا اللہ فرماندا ہے جیڑا میرے سچے قرآن دی تکذیب کریندا ہے او مومنا او دے نیڑے نہ پیا لگے، او دے پیچھے نمازاں نہ پیا پڑھے، او دھیاں تقریراں چ نہ پیا بوے، او دے نال دھیاں تے پتراں دے رشتے نہ پیا کرے، ایو جے دی کہے گل تے اعتماد نہ کرے پیا، جے اپنے ایمان نو بچاونا ہی تا ایو جے ظالم دے نیڑے لگنا نہیں ہے۔ کو گل دی سمجھ آئیے؟ اللہ فرماندا ہے سارا جہان اجڑ جائے سانو کوئی پرواہ نہیں، مگر میں رب اے چاہنا جو انشاءاللہ تیرے ایمان نو کوئی داغ نہ لگے۔ دیکھ لو اللہ نے کتنا پہرا لگایا ہے کہ جس سچ ایمان ہے وہ کدی بھی کسے ظالم مشرک بے دین بدتی نال تعلق کرمالے ہوں تھوڑی انجھے ڈھلی جائی آئیں تا کرو جا نہیں کر سکا، ہوں ہک آیت اور پڑھنے تو بس کرے نے، حتیٰ کہ جدائے ساریاں ایتاں اللہ نے سنا کہ دسیا کہ انہاں دے نال تعلق
بولو جے انہاں دے نیڑے لگ گئے ہوئے تا پلے ایمان نہیں رانا. ہن اگلی گل ہن اللہ دا قرآن فرماندا ہے لا تقعدوا معهم لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. اللہ فرماندا ہے لا تقعدوا معهم جتھے انج دے بے حیا بیٹھے ہوویں ایو جہاں دی محفل چ تہاڈا بہنا وی میں رب گوارا. بولو نا تساں دے نا ہر دی سن لونی چاہیے. تحقیق ودا کریندا ہے تیری شیطان والی تحقیق مڈو مکنے چ آندی نہیں. ہر پاسے ادے ہی ٹر گیا چسکے چائی رکھے. اللہ فرماندا ایو جا بے حیاء کدی ایمان آ سکدا ہی نہیں جب تک میرے محمد دی دسے ہوئے شریعت دی غیرت نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک اس وچ ایمان بھی آ سکدا نہیں ہے. اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا لا مشرک سکا پیو بھی کیوں نہ ہوئی او دے نیڑے بان دی ضرورت. بولو ہاں کدو تیرا تعلق بن سکتا ہے حتی یخوضو فی حدیث غیرہ. یہ توری جھوٹ علی لعنت بچ نہ منجے یہ توری شرک تے بدعت کل خانی علی لعنت بچ نہ منجے او توری اونا دے نال تیرا تعلق پیدا ہو سکدا نہیں ہے. تے جے والوی تو نہ دیا محفلیں چ باندھا رہ گیا وال سن لے انکم اذا مثلو ول اتھائی علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائیں دے آن او گوہ نو ملی گوہ جئی اوہت جئی انکم اذم پھر اس تے تیرے چ فرق وقت اپنی وکری جماعت دا نا رکھن دی ضرورت کوئی نہیں ہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. انہا سارے نو کٹھا کر کے اسا جہنم دا بالن بنا چھوڑنا ہے. اس واسطے اللہ نے بار بار فرمایا میں رب دے دو انعام تیرے ہوتے ہمیشہ راسل. ایمان جدے دل چا آ گیا اس چکیتا انو محفوظ او دے وجود تے نہ کدی بد امنی آ سکتی ہے نہ مرد دم تک میں اللہ انہوں صراط مستقیم تو چھڑ کر دینا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.